الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سامعین کرام و معزز ساتھی بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے مسائل فقہیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس سلسلے میں آج ہماری 64ویں جو ہے وہ نشست ہے، یعنی ہماری نشست کا آج نمبر ہے 64. آج جو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے خطبہ سننے کے متعلق، نماز جمعہ کے کچھ مسائل کے جو ہے وہ متعلق. آج جو ہے وہ خطبے سے متعلق چند جو ہے وہ مسائل ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خطبہ جو ہے وہ جمعے کا آپ نے بہت خاموشی سے سننا، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اور اگر جس وقت میں خطبہ ہو رہا ہے خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ اگر بعد میں آئے ہیں تو آپ جہاں پر آپ کو جگہ مل رہی ہے آپ وہیں پر ہی بیٹھیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہمارے ہاں اتنی مرتبہ سمجھانے کے باوجود بھی یہ رواج ہے کہ بعد میں آنے والا لوگوں کی گردنیں پھیلان کر جو ہے وہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں اس کی کئی وعیدیں موجود ہیں. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک کے دن جو لوگوں کی گردنیں پھیلان کر آگے آتا ہے تو گویا اس نے جہنم کے پل کو پھیلانا ہے، یعنی اب وہ پھیلا کر جہنم میں پڑے گا نا، ظاہر سی بات ہے. تو لہٰذا کیونکہ اس میں ایزا ہے اور سارے کے سارے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ادھر ہی چلی جائے گی، تو لہٰذا ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. اچھا، پھر خاموشی سے سننا. اچھا، خاموشی سے سننے کے علاوہ بھی کچھ آداب ہیں. ہاں بالکل کچھ آداب ہیں خاموشی سے سننے کے علاوہ بھی، کہ ایک تو یہ سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، جیسے بیٹھے ہیں تو آپ بالکل ویسے ہی بیٹھے رہیں. مطلب یہ نہیں کہ کبھی اس کروٹ ہونے کی کوشش کریں اور کبھی اس کروٹ ہونے کی، یہاں تک کہ کنکر ہمارے یہاں تو نہیں ہے، مطلب ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ صاف ستھرا بالکل ماحول ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر ہو آپ جہاں پر کنکر ہو تو کنکر اور پتھر سے کھیلنے تک کی ممانعت ہے کہ انسان یوں کر کے مطلب یوں کھیل رہا ہے. اسی طرح سے آپ اس پر قیاس کر کے آپ یوں لگا لیں کہ کوئی اپنی انگلیاں چٹکا رہا ہے. اچھا، کچھ یوں جو ہے نا وہ ناخن جو ہے نا وہ اپنے صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی جو ہے نا وہ اپنے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو لہٰذا ایسا بالکل کرنا جائز نہیں ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ خطبے کے وقت دامن یا پنکھے سے، مطلب بہت گرمی لگ رہی ہے نا تو یوں کر کے اس سے جو ہے نا دامن سے ہوا لے لی گئی، آپ پسینے بہت آ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ پنکھا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جو ہے نا وہ مطلب جو ہاتھ والا پنکھا ہے وہ رکھا ہوا ہے، تو اگر اس کو بھی اگر کسی نے استعمال کیا تو ایسا کرنا بھی منع ہے. اگرچہ گرمی ہی ہو، چاہے جتنی کی گرمی ہو، ہم اس وقت ہمدن خطبے کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر خطبہ سننے والا اگر امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے گا، اور اگر دائیں بائیں ہو تو امام کی طرف وہ مڑ جائے گا. اور قریب ہونا، جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ افضل ہے، لیکن وہی بات پہلے آئے گا قریب ہوگا تو افضل ہے، لیکن بعد میں آئے گا اور پھر قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ افضلیت بھی اس کی رائے گاہ چلی جائے گی. اچھا، اسی طرح سے خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا ہے تو مسجد میں جہاں جگہ مل رہی، جس کنارے پر جس کونے پر جگہ مل رہی ہے وہیں پر ہی بیٹھ جائے. اچھا، ایک اور اہم مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے خطیب کو سنا کہ وہ خطبے کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ صحابہ کا نام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نام بھی لیا جاتا ہے. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کا جب نام لیا جائے گا تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے اگر جو ہے وہ کسی مطلب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں. لیکن کیا یہ جو جمعے کے خطبے کے دوران جس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو اب حاضرین کیا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ یوں کر کے انگوٹھے چومنا. دیکھیں، دو مسئلے ہیں، ایک تو انگوٹھے چومنا جائز ہے یا پھر نہیں. تو
اس کے جواز کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو جائز ہے، آپ چوم سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ خطبے کے دوران اگر یہ چوم رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے منع فرمایا۔ خطبے کے دوران آپ جو ہے وہ نہیں چوم سکتے، ہاں ویسے یہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، اور اگر کوئی نہ چومے تو اس کے اوپر ملامت نہیں کی جا سکتی کہ بھی آپ کہیں وہ بہت بڑا گناہ کر دیا بھائی میں نہیں چوما، اور اگر کوئی چوم رہا ہے تو لہٰذا آپ اس کی اپنی عقیدت ہے تو آپ اسے بھی کچھ نہ کہیں۔ اچھا ایک اور رواج ہے کہ پہلا خطبہ جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کر یوں سنا جاتا ہے، اچھا جو دوسرا خطبہ ہے نا اس میں لوگ ہاتھ چھوڑ کر دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا بہت سارے لوگ اس کی جو ہے نا وہ حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار کیا یہ کیا ہے، مطلب کہیں سے ثابت ہے کیا، ایک رواج ہے جو مطلب چل پڑا ہے، تو کیا ایسا کچھ ثابت ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ بزرگان دین سے ثابت ہے، اور بزرگان دین نے جو ہے وہ اس طرح سے کہا، اور اس کی اپنے تحقیق جو ہے وہ کچھ فضیلتیں بھی بتائی کہ اس طرح سے کرنے سے جو ہے وہ اتنا اجر مل جائے گا، لیکن بہرحال وہی کہ اتنا مستند نہیں ہے یہ قول، تو لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ اگر عمل کریں گے تو لہٰذا آپ کو اجر مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مسائل فقہیہ سیکھ کر ہمیں اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔